أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے بے حد مہربان انتہائی رحم والے. کل بات مکمل ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تعریف تو بس اللہ کی ہے، اصل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے. الحمد للہ. الف لام جنس کے لیے یا استغراق کے لیے بیان کیا جاتا ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے. اس کائنات میں ذرے سے لے کر آفتاب تک جو چیز بھی قابل تعریف ہے وہ اللہ کے قابل تعریف بنانے سے تعریف کے قابل بنی ہے. لہذا اصل تعریف تو اللہ کی ہوئی. حمد یہ اللہ کا وصف ذاتی ہے. یہ مخلوق کے تعلق سے حمد وصف عطائی ہے. بالذات تعریف کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے. اسی لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف الحمد کی نسبت کرنا، الحمد لفلان، یہ درست نہیں ہے. الحمد للہ ہے کہ تعریف تو بس اللہ رب العزت کے لیے ہے. تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام فرشتے، تمام انسان و جنات کے صالحین اور کائنات کی ہر قابل تعریف چیز اللہ کے قابل تعریف بنانے سے تعریف کے لائق بنی ہے. اصل کمال اللہ رب العزت کا ہے کہ اس نے ان سب کو باکمال بنایا. تو الحمدللہ کہ اصل تعریف، حقیقی تعریف، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. دل کی گہرائی سے، دل کی سچائی سے جو الحمدللہ کہتا ہے وہ الحمدللہ میزان کو بھرنے کے لیے کافی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے. والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتی ہے. وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض. سبحان اللہ اور الحمد للہ یہ آسمان اور زمین کے درمیان کے پورے خلا کو پاٹ دیتے ہیں. یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تقدیس ہے. اللہ کی ذات لامحدود ہے. جو اللہ کی تعریف کرے گا اس کی وہ تعریف زمین و آسمان کے خلا کو بھر دینے کے لیے کافی ہوگی، اللہ کی میزان کو بھر دینے کے لیے کافی ہوگی. اللہ کے ذکر کا
انتہائی بلند ترین مقام ہے، اور انسان جب مر کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اسے وہاں معلوم ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تعریف کسی کی جاتی ہے عام طور پر کمال، جمال اور احسان کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ کسی میں کوئی کمال پایا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، کسی میں جمال و خوبصورتی پائی جاتی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور ان دونوں سے بڑھ کر کوئی احسان کرتا ہے کسی پر، تو جو محسن الیہ ہے، محسن علیہ ہے، جس پر احسان کیا گیا، وہ اپنے محسن کی تعریف کرتا ہے۔ تو کمال، جمال اور احسان ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر کمال اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کمال مطلق ہے۔ ہر جمال اللہ رب العزت کے لیے۔ اللہ جمیل، ان اللہ جمیل یحب الجمال، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اللہ خود جمیل ہے اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ کمال جمال بھی اسی کا، جمال کمال بھی اسی کا، ہر کمال اس کے لیے، لہذا حمد بھی اسی کی ہوگی، تعریف اسی کی ہوگی۔ لوگ اللہ کی تعریف کریں تب بھی اللہ تعالیٰ الحمید ہے، اور کوئی ایک بھی اس کی تعریف نہ کرے تب بھی اللہ رب العزت الحمید ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ غنی مطلق ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اور اللہ تعالیٰ حمید مطلق ہے۔ کوئی تعریف کرے تب بھی اللہ تعالیٰ حمید مطلق ہے، کوئی نہ کرے تب بھی اللہ کی حمد میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ۔ تو کمال اسی کا، جمال اسی کا، کمال جمال اسی کا، جمال کمال اسی کا، اور احسانات تو اللہ رب العزت کے اتنے ہیں کہ انسان کا رواں رواں اللہ کے احسان کا گواہ ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کے احسانات کو تم شمار کرنا چاہو تو ممکن نہیں کہ تم شمار کر سکو۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے، دین و دنیا کی نعمت ہو، صحت و عافیت کی نعمت ہو، طاقت و تندرستی کی نعمت ہو، مال و دولت کی نعمت ہو، کوئی نعمت، بڑی سے بڑی نعمت اور چھوٹی سے چھوٹی نعمت، جو بھی نعمت تمہیں حاصل ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں ملی ہوئی ہے۔ احسان اللہ رب العزت کا ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کیا تم نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کی چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی، آسمان کی چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی، اور اللہ نے اپنی نعمتیں بھرپور طریقے پر تمہیں مرحمت فرمائی، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہوں چاہے وہ باطنی نعمتیں ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہ کی تعریف یوں فرماتے، اللہم لک الحمد کلہ، اے اللہ سب کی سب تعریف تیرے لیے ہے۔ کبھی نماز میں جب انسان رکوع سے اٹھتا ہے تو جو دعا کی جاتی ہے، اس دعا میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف اس طرح فرماتے، اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تعریف تو بس تیری ہے، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تعریف تو بس تیری ہے، آسمان بھر کر تیری تعریف، زمین بھر کر تیری تعریف، اور تو جس جس چیز کو بھرنا چاہے سب بھر بھر کر تیری اور صرف تیری تعریف۔ اور کبھی کسی صحابی نے دعا پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ میں نے کئی فرشتوں کو، تعداد ہمارے ذہن میں نہیں ہے، کہ دیکھا کہ وہ تمہاری اس تعریف کی طرف لپک رہے ہیں کہ اسے لے کر گویا اللہ تک پہنچا دیں۔ ربنا ولک الحمد، اور لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تیری بہت بہت تعریف، پاکیزہ ترین تعریف، برکتوں سے بھری ہوئی تعریف، ایسی تعریف جیسی تعریف ہمارا رب چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ تو تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اس لیے تعریف بھی اللہ رب العزت کی جائے گی،
اور ہمیشہ کی جائے گی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ ہن من الباقیات الصالحات، کہ یہ جتنی بھی یہ جو کلمات ہیں یہ ہمیشہ باقی رہنے والے کلمات ہیں، اور ہر چیز فنا کے گھاٹ اترے گی۔ الا وجہ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہوگی سوائے اللہ کی ذات کے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ الا ما ارید بہ وجہ اللہ، سوائے ان چیزوں کے جس سے اللہ کی رضامندی چاہی گئی ہے، تو وہ چیزیں کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ اللہ کی تعریف کبھی فنا نہیں ہو سکتی، اللہ کی تسبیح کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ جن چیزوں سے اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، اس کی پاکی پڑھی جائے، اس کی بڑائی بیان کی جائے، اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اس کی طاقت اور قوت کا اعتراف کیا جائے، اللہ سے معافی چاہی جائے، یہ تمام جو اذکار ہیں، یہ اذکار ان کے لیے دوام، ان کے لیے ثبات، ان کے لیے ہمیشگی لکھ دی گئی۔ الحمدللہ، اللہ یہ نام اللہ رب العزت کے لیے اسم علم ہے۔ کل بسم اللہ کے تعلق سے ہم نے اس کی تشریح میں اس تعلق سے کچھ باتیں بیان کی تھیں۔ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا۔ رب مالک کو کہتے ہیں، آقا کو کہتے ہیں، پالنے والے کو کہتے ہیں، پروان چڑھانے والے کو کہتے ہیں، اصلاح کرنے والے کو کہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ تکمیل تک پہنچانے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرب کا اطلاق اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں ہو سکتا، اضافت کے ساتھ تو کہا جا سکتا ہے رب الدار، کوئی الحدیقہ، کہ اس گھر کا مالک اور اس باغ کا مالک، اس طرح تو کہا جا سکتا ہے، لیکن الرب جب کہا جائے گا علی الاطلاق تو اس سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تمام جہانوں کا اللہ تعالیٰ پروردگار ہے۔ جتنے بھی جہان ہیں، عالم انس ہو، عالم جن ہو، عالم ملائکہ ہو، عالم ارض و سماوات ہو، عالم دنیا ہو، عالم آخرت ہو، اس کائنات کے اندر جتنے بھی عوالم اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، بر و بحر کا عالم ہو، سب کا پروردگار، سب کو پالنے والا، سب کو پوسنے والا، سب کے ساتھ احسان کرنے والا، سب کو باقی رکھنے والا، یہ اللہ رب العزت ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کسی بھی چیز کو غائب کر دے، انسان کے بس کی بات نہیں، تمام انسانوں کی کل مخلوق کی بس کی بات نہیں کہ اس چیز کو برآمد کر دیں۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارا اپنا پانی، کنویں کا پانی ہے، آدمی نل کھولتا ہے، پانی آ جاتا ہے، تالاب کا پانی، چشموں کا پانی، جو بھی پانی، وہ پانی اگر تہ میں چلا جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو صاف ستھرا نتھرا ہوا پانی کون تمہیں لا کر دے سکتا ہے؟ کوئی لا کر نہیں۔ فلن تستطیع لہ طلبا، تم اسے تلاش تک نہیں کر سکو گے کہ گیا کہاں، یعنی کہ ایک تو ہے کہ پانی معلوم ہے فلاں جگہ ہے، لیکن ہم اسے لا نہیں سکتے، یہ نہیں طلبا، تمہیں یہ تک معلوم نہیں ہوگا کہ پانی گیا کہاں۔ یہ پانی دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے اس پانی پر کبھی غور کیا جو پانی تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بادلوں سے وہ پانی اتارنے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ رزق کا معاملہ بھی، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کون ہے وہ جو تمہیں رزق عطا کرے اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق بند کر دے، اللہ اگر فیصلہ کر دے۔ افرأیتم ما تحرثون، کیا کبھی تم نے غور کیا ہے جو تم کھیتی کرتے ہو؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون، اگر ہم چاہیں تو اس کھیتی کو چور چور کر دیں، پھر دن بھر تم باتیں بناتے رہو، اپنا سر پیٹتے رہو۔ انا لمغرمون، ہم تو تاوان میں گر گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو کنگال ہو گئے، قلاش ہو گئے، ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ آدمی تو اتنا ہی کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کرے گا۔ رزق دینے والا اللہ ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقہ، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ رزق دے سکے، اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق دینا بند کر دے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، تمہارے بس کی بات نہیں، پوری مخلوق مل کر الٹی لٹک جائے کہ ایک درخت پیدا کرے،
تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم کوئی ایک درخت بھی پیدا کرتا. الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جس کے سامنے جا کر تم اپنا ماتھا ٹیکتے اور اپنا سر پھوڑتے ہو؟ کوئی اور ہے؟ ایک اللہ ہے، اسی کی تعریف ہے، وہی پروردگار ہے، وہی پالتا ہے، وہی پوستا ہے، وہی دیتا ہے، اور بقا کا سامان اسی کی طرف سے ہے، غذا اسی کی طرف سے ہے، زندگی اسی کی طرف سے ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، لینے والا ہے، سب کچھ اس کا ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز اس کی ہے. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جو رحمت کھولتا ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسَلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، جس چیز کو اللہ روک دے، اللہ کے روکنے کے بعد میں کوئی اسے بھیجنے والا نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزت والا، وہ زبردست ہے، وہ حکمت والا ہے. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. مشرکین کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ بڑی بڑی چیزیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہی ان پر حجت قائم کی ہے. آپ ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون زندوں کو مردوں سے نکالتا ہے اور مردوں کو زندوں سے نکالتا ہے؟ اور کون سماعت اور بصارت کا مالک ہے؟ اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ جواب دیں گے کہ اللہ ہے. پھر ان سے آپ پوچھئے کہ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں تم الٹے پھرائے جا رہے ہو؟ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. آپ ان سے پوچھئے آسمان کس کا ہے، زمین کس کی ہے، اس کے درمیان کی مخلوق کس کی ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. وہ ضرور یہ کہیں گے کہ سب اللہ کا ہے. آپ ان سے پھر یہ کہیے کہ تم ذرا بھی غور نہیں کرتے، پھر شرک کہاں سے آ گیا؟ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. آپ ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ یہ کہیں گے کہ سب اللہ کے لیے ہیں. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر تم ڈرتے نہیں ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں لحاظ نہیں اللہ رب العزت کا. قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. آپ ان سے یہ پوچھئے کہ ہر چیز کی بادشاہت، کلی اقتدار، شہنشاہی کس کے ہاتھ میں، جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے پر پناہ نہیں دی جا سکتے؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. وہ یہ کہیں گے کہ سب اللہ کا ہے. آپ ان سے پوچھے فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، تمہیں کہاں الٹا پھرایا جا رہا ہے، پھر شرک کہاں سے آ گیا؟ اور اللہ کے ساتھ جو تم دوسروں کو شریک کرتے ہو، یہ لعنت اور یہ نجاست، یہ گندگی کہاں سے تمہارے ذہن و دماغ میں گھسا دی گئی؟ صاف صاف اللہ رب العزت کی طرف سے باتیں کہی گئی ہیں. سب کچھ اللہ کا ہے، وہ رب العالمین ہے. موجودہ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر زمین سے صرف 5 سیکنڈ کے لیے آکسیجن غائب کی جائے تو دن کے وقت آسمان کالا ہو جائے، اندھیرا پھیل جائے، دھات سے بنی ہوئی تمام چیزیں جو الگ الگ ہیں ایک دوسرے سے جڑ جائیں، ساری زمین اتھل پھتل ہو جائے، کھردری ہو جائے، اس پر قدم رکھنا مشکل ہو جائے، کان کے پردے پھٹ جائیں، اور کانکریٹ سے بنی ہوئی تمام عمارتیں سیکنڈوں میں زمین بوس ہو جائیں، سمندر کا پانی ہائیڈروجن گیس بن جائے اور تمام گیس اڑ کر فضا میں چلی جائے. یوں سمجھ لیں کہ 5 سیکنڈ کے لیے، یہ موجودہ تحقیق کی بات ہے، کہ اگر اس طرح آکسیجن کم کر لے لی جائے، اگر ہٹا دی جائے تو پھر قیامت برپا ہوگی. سب کچھ اللہ کا ہے، ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یہ تمام تحقیقات دیکھ لیں اور قرآن کریم کو دیکھیں. قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں. اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی دوبارہ اسے تھام بھی نہیں سکتا ہے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ نے آسمان کو تھامے رکھا ہے کہ وہ ٹوٹ کر زمین پر نہ گر پڑے. اور اللہ تعالیٰ تو بندوں کے ساتھ بہت ہی رأفت کا معاملہ کرنے والا، انتہائی شفیق ہے، انتہائی مہربان ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمین ہماری اپنی ہے اور جو چاہیں یہاں ہم گل کھلاتے پھر. اولم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض. کیا لوگ دیکھتے نہیں اپنے آگے پیچھے آسمان اور زمین کو؟ ان نشأ نخسف بہم الارض. اگر ہم چاہیں تو ان کو وہیں کے وہیں بیٹھے بٹھائے زمین میں دھسا کر رکھ دیں. اور نسقط علیہم کسفا من السماء، یا آسمان سے عذاب کے ٹکڑے ان پر اتار دیں لگاتار. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب. اس طرح کی باتوں میں بہت بڑی نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو پلٹ کر اللہ کی طرف آنا چاہے. اللہ نے قیامت کے تعلق سے کیا بات ارشاد فرمائے؟ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر.
کہ قیامت کا معاملہ تو پلک جھپکنے کی طرح بلکہ اس سے بھی تیز تر ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو سیکنڈوں کے اندر ایسے انقلابات برپا کر دے کہ انسان کا منہ کھلے کا کھلا رہ جائے، وہ چکا رہ جائے کہ ہو کیا گیا ہے۔ انسان اللہ کی پناہ میں آئے، اللہ کی پناہ میں رہے، اس کی تعریف کے گن گاتا رہے، اس کی تسبیح کرتا رہے، اس سے وابستہ رہے، تو پھر اللہ اسے یاد کرے گا اور اللہ اسے یاد رکھے گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور دیکھو کبھی میری ناشکری نہ کرو۔ رب العالمین، اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جتنے بھی عالم ہیں، عالم ارض و سما ہو، عالم انس و جن ہو، عالم ملائکہ ہو، عالم جمادات ہو، عالم نباتات ہو، عالم حیوانات ہو، عالم بر ہو، عالم بحر ہو، ہر عالم کا پروردگار اللہ رب العزت ہے۔ پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، چلانے والا بھی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور چلانا بھی اسی کا کام ہے۔ اور انسان کے سامنے چونکہ آسمان و زمین ایک احاطے کے طور پر ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمایا کہ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا تنہا اللہ ہے۔ ورنہ آسمان سے اوپر، زمین کے نیچے، جہاں کہیں جو کچھ بھی ہے، ہر ایک پر اللہ کا حکم نافذ ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمین میں بھی اسی کی طرح بنائے۔ یتنزل الامر بینہن، اور اللہ کا فیصلہ ان تمام کے درمیان میں اترتا ہے، فیصلہ اللہ کا۔ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ رب العزت کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، انسان اور اللہ کی مخلوق اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ کر نہیں سکتے، الا بما شاء، الا کہ اللہ خود چاہے، کوئی علم ان کو دینا چاہے، وہ ایک اور بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، سب کچھ اللہ کی قدرت میں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ اپنے تمام بندوں پر غالب ہے، وہ حکیم اور خبیر ہے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، پھر سب کے سب اپنے اللہ کی طرف، یعنی اپنے مولا حقیقی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اور یاد رکھو کہ فیصلہ اسی کا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ جو آپ کا رب ہی ہے جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس چیز اور پورا اختیار رکھتا ہے۔ انسانوں کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس کا ارادہ کرتا ہے اس کے فیصلے نافذ کرتا ہے۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا وہ خالق ہے۔ وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز پر وہ پورا ذمہ دار ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اللہ کے تابع فرمان ہیں، اللہ کے عبادت گزار، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ الْأُولَى، آخرت اللہ کی، دنیا اللہ کی۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جو ہے اللہ کا، زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا، اس کے درمیان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا۔ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس طرح انسان کے ذہن کو بھی ایک عالمی ذہن بنایا گیا کہ وہ رب العالمین کی پرستش کرنے والا، اس کے پاس جس نبی کو مانتا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، جس قرآن سے وہ ہدایت حاصل کرتا ہے وہ ذکر للعالمین ہے، تمام انسانیت کو اس کے اندر سمیٹا گیا ہے۔ اور شرک انسانوں میں تفریق کرتا ہے کہ فلاں فلاں خدا کا، فلاں فلاں خدا کا، نعوذ باللہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اور انسان تمام انسانوں کو ایک نگاہ سے دیکھے اور اس کے اندر رب العالمین کہہ کر وہ وحدت الہ کو بھی بیان کیا گیا، اس کے ضمن میں پھر وحدت انسانیت کو بھی بیان کیا گیا۔ تمام اللہ کے بندے ہیں، ان بندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ الرحمن الرحیم، وہ اللہ بہت زیادہ مہربان ہے، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی رحمت رحمت عامہ، ورحمتی وسعت کل شیء، بے شک میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز پر اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، کہ اللہ رب العزت کی رحمت، اور اللہ تعالیٰ نے چیز لکھ دی ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ بعض لوگوں نے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ کی ایک اصطلاح بھی استعمال کی ہے کہ اللہ دنیا کا رحمان ہے اور آخرت کا رحیم ہے، لیکن اللہ کی رحمت کو اور اللہ کی صفت کو کسی خاص جگہ کے ساتھ خاص کرنا مناسب نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ رحمان الدنیا والآخرہ ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم الدنیا والآخرہ ہے۔ وہ دنیا کا رحمان، وہ آخرت کا رحمان، وہ دنیا کا رحیم، وہ آخرت کا رحیم۔ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، اس کی رحیمیت کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ رحمان و رحیم ہے، اس سے اللہ سے رحمت چاہی جائے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب بہت مغفرت فرمانے والا، رحمتوں والا ہے۔ اللہ سے اللہ کی رحمت چاہی جائے اور ان صفات کو اختیار کیا جائے جو صفات اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہیں۔ اس تعلق سے اس سے پہلے بھی کچھ باتیں بیان کی گئی تھی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے، جو بندگان خدا کے ساتھ احسان کرتے ہیں، جو اللہ کے عبادت کے معاملے میں صفت احسان سے متصف ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ان سے قریب ہے جو اللہ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت ان سے قریب ہے۔ واستغفر اللہ، اللہ سے گناہوں سے معافی چاہو، گناہوں کی معافی چاہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے۔ ان اللہ بعبادہ لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رؤوف ہے، رحیم ہے۔ آدمی اگر گنہگار ہو جائے تو اللہ کے دربار میں آ کر ندامت کے آنسو بہا دے تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، ایک گناہ نہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات پر، اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اللہ کی سزا سے پہلے انسان سنبھل جائے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کہ اللہ کی طرف پلٹ کر آ جاؤ اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب آ جائے، پھر اس کے بعد میں مدد نہیں ہوگی۔ تو آدمی بار بار پلٹ کر اللہ کی طرف آئے۔ اللہ کی ذات رؤوف ہے، غفور ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، میں بہت مغفرت فرمانے والا ہوں ہر اس شخص کے لیے جو پلٹ کر آئے، ایمان رکھے، عمل صالح کرے، پھر راہ ہدایت پر گامزن ہو جائے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور وہ مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دان یدین دینا، بدلہ دینے کے لیے، اور بدلے کا دن کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن کا وہ مالک ہے اور قیامت کے دن کا وہ بادشاہ بھی ہے۔ بسا اوقات کوئی کسی پر قبضہ کر لیتا ہے، ملکیت اس کی نہیں ہوتی ہے، اور بسا اوقات کسی کی ملکیت ہوتی ہے لیکن اس کے پاس اس پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ملک بھی ہے، اور مالک یوم الدین کہہ کر قیامت اور اس کے تمام مشمولات اس میں آ جاتے ہیں۔ یوم الدین ظرف ہے لیکن ظرف کے اندر تمام مظروفات بھی آ جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جو کچھ ہوگا، وہ جنت کا مالک، وہ جہنم کا مالک، وہ محشر کا مالک، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اور قیامت کے دن چونکہ انسان کے پاس کسی قسم کی ملکیت بظاہر نہیں ہوگی، اس لیے خاص طور پر مالک یوم الدین کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، ملکیت کو بتانے والی یہ آیت ہے کہ اس دن کوئی جان کسی جان پر ملکیت نہیں رکھے گی، اس دن پورا اختیار اللہ کا ہے۔ والامر یومئذ للہ، اور بادشاہت کے تعلق سے اللہ نے بات ارشاد فرمایا، لمن الملک اليوم، قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، اور پوری مخلوق کہے گی زبان حال سے، اور ہو سکتا ہے زبان قال سے، للہ الواحد القہار، کہ ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو سب پر غلبہ رکھتا ہے، جو سب پر دباؤ رکھتا ہے۔ تو کبھی کسی چیز کا کوئی مالک ہوتا ہے لیکن اس پر کنٹرول نہیں ہوتا، کبھی کسی چیز پر قبضہ جماتا ہے، وہ اس کی ملکیت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت مالک بھی ہے اور اللہ رب العزت ملک بھی ہے، بادشاہت اسی کی، ملکیت اسی کی، لہذا اس کو راضی کر کے اگر کوئی قیامت کے دن حاضر ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس کو راضی کرنے کا طریقہ قرآن کریم کہتا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو بھی اللہ سے باعزت ملاقات کا، لقاء سے مراد ہر ایک ملے گا ہی اللہ سے، اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِي، لیکن جو بھی اللہ سے ملاقات کا متمنی ہے، ایسی ملاقات جس میں اس کے لیے عزت ہو، اس کے لیے شرف ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک کام کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا،
اور اپنے رب کی عبادت میں وہ کسی کو شریک نہ کرے، نہ چھوٹا شرک، نہ بڑا شرک، نہ دائمی شرک، نہ عارضی شرک، کسی چیز کو شریک نہ کرے، خالص اس کی عبادت اللہ رب العزت کے لیے۔ بعض نادان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کا خالق ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہیں۔ یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ ہر چیز کا خالق اور ہر چیز کا مالک تنہا اللہ رب العزت ہے۔ اللہ نے جنت کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، وَادْخُلِي جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت اللہ کی ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے جس کو جو جنت دی ہے اس جنت کا وہ مالک اللہ کی طرف سے بنایا جاتا ہے، لیکن حقیقی ملکیت تو اللہ کی ہے، حقیقی ملکیت اللہ کی ہے۔ اسی لیے جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی ان سے درخواست کریں گے کہ جنت کا کچھ پانی ہماری طرف کچھ چھینٹے اڑا دو، کوئی پھل وغیرہ ہماری طرف بھی کچھ ڈال دو، تو وہ یہی کہیں گے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ جہنمی جنتیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو ہے کچھ پانی ہمیں پہنچا دو اور جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے کچھ ہمیں دے دو، تو اس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو، کھانے کی چیزوں کو، پینے کی چیزوں کو، اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ تو حقیقی ملکیت اللہ رب العزت کی ہے۔ جنت کا خالق اور مالک اللہ ہے، جہنم کا خالق اور مالک اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ تو اسی عقیدے پر انسان رہے۔ باقی یہ بات اپنی جگہ ہے کہ قیامت کے دن جس ہستی کا سب سے بڑھ کر اعزاز ہوگا، سب سے بڑھ کر اعزاز ہوگا، احادیث سے وہ باتیں معلوم ہوتی ہیں، قرآن کریم سے وہ چیزیں واضح ہوتی ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، یوم الدین کا مالک ہے۔ یوم الدین میں جو بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا مالک تنہا اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے جو بھی چیز مانگی جائے وہ تنہا اللہ رب العزت سے وہ چیز مانگی جائے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی تم کوئی چیز مانگو تو اللہ رب العزت سے مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے ہمارے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ عبادت اللہ کی جائے گی۔ انسانوں کے لحاظ سے انتہا درجے تذلل کا نام عبادت ہے۔ اللہ کے لیے قربان ہو جانا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھپا دینا اور اللہ کے سامنے اس طرح جھک جانا اور جھکتے چلے جانا کہ اس سے زیادہ پھر جھکنا ممکن ہی نہ رہے، اس چیز کا نام عبادت ہے، اور اس کا نتیجہ غائب درجے تعظیم کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو آخری درجے کی جو تعظیم ہوگی وہ اللہ رب العزت کی ہوگی، آخری درجے کا جو جھکاؤ ہوگا وہ اللہ کے لیے۔ آدمی نماز میں قیام میں کھڑا ہوتا ہے، پھر رکوع میں چلا جاتا ہے، پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، اتنا جھک جاتا ہے کہ اس سے زیادہ پھر جھکنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہ نے بات ارشاد فرمائی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے رکوع کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اللہ کے لیے عبادت کرو اور خیر کے کام کرتے چلے جاؤ تاکہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں کامیابی ملے، تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ ایاک نعبد، عبادت اللہ کی ہوگی، اور عبادت اللہ کی کب تک ہوگی؟ ہمیشہ ہوگی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں وہ یقینی چیز موت آ جائے۔ اللہ کو ماننا، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی پرستش کرنا، اللہ کے نظام پر چلنا، ہر چیز میں ہر چیز کا منتہا مقصود اللہ کو قرار دینا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى، تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اللہ کی طرف ہر چیز کی انتہا ہے، فکر کی انتہا، عقل کی انتہا، عمل کی انتہا، عبادت کی انتہا، سب اللہ رب العزت پر پہنچ کر ختم ہو جانی چاہیے۔ ان الی ربک الرجع، پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اس چیز کا نام عبادت ہے۔ اور آدمی
اللہ کی عبادت میں اس طرح مشغول رہے کہ وہ زندگی اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دے. ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ. اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے سے ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی رضامندی کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ کس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ چیز کی جائے اور کس چیز سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے وہ چیز نہ کی جائے. اور عبادت اللہ کی اس طرح ہوگی گویا انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے. اسی چیز کو صفت احسان کہا گیا ہے. حدیث جبریل میں حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل احسان کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، چونکہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کا تصور اس قدر ہو جائے، اس قدر پختہ اور راسخ ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو یوں محسوس کریں گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. انہ بکل شیء بصیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کہ انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھتا ہے. اللہ دیکھتا ہے یہ تصور اگر غالب ہو جائے پھر انسان کو گناہ کرنے کی جرأت نہ ہو، انسان کو کوئی اور الٹی سیدھی حماقت کرنے کی جرأت نہ ہو. وہ ہمہ وقت اسی تصور سے لرزاں و ترسا رہے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسے راضی کرنا ہے، اسے خوش کرنا ہے. تو ہمیشہ اللہ کی عبادت ہوگی. اور حرام کاری سے بچنا اور فرائض کی پابندی کرنا یہ عبادت کی دو بڑی بنیادیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بات ارشاد فرمائی ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. میں نے اپنے بندے پر جو چیز فرض کی ہے اس سے بڑھ کر کسی اور محبوب ترین چیز سے بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا ہے. اور اس کے بعد میں ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ برابر نوافل کے ذریعے سے میرا قرب پاتا ہے. لیکن سب سے پہلی اور بنیادی چیز اللہ رب العزت کی فرائض ہیں. اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں وہ اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہیں اور وہ چیزیں اللہ سے سب سے زیادہ انسان کو قریب کر دیتی ہیں. یہ عبادت کی ایک بنیاد ہے. اور دوسری بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ انسان حرام چیزوں سے بچے. عام طور سے اسے عبادت کا حصہ نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن فرائض کی پابندی جس طرح عبادت کا حصہ ہے اتنا ہی عبادت کا حصہ حرام چیزوں سے بچنا بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم تمام کو عطا فرمائے اور جو گناہ ہوئے اللہ معاف فرمائے. جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچتے رہو، تم لوگوں میں سب سے بڑھ کر عبادت گزار ہو جاؤ گے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور اس جملے کے اندر یہ مفہوم بھی پوشیدہ ہے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں. یہ جملہ دو جملوں کے قائم مقام ہے، اللہ کے لیے اس بات اور ما سوا اللہ سے نفی. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیری سوا ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں، نہ کریں گے. یہ اقرار بھی ہے، یہ عزم بھی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے سامنے ایک عہد بھی ہے. اس عہد کی پابندی کی جائے تو اللہ نے جو وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کرے گا. 2 اور 2 4 کی طرح اللہ نے قرآن کریم میں بات کہی ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. مدد کی حقیقت یہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے پائی جا سکتی ہے، کسی اور کی طرف سے پائی نہیں جا سکتی. المستعان واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ المستعان ہے جس سے مدد کی حقیقت چاہی جاتی ہے. وہ چاہے گا تو سب کچھ ہوگا، اور فلاں اگر چاہے گا تو سب کچھ ہوگا. یہ عقیدہ مشرکانہ عقیدہ، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، جو وہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. تو نستعین، مدد اللہ سے مانگی جائے گی. کوئی معمولی چیز ہے اس میں بھی مدد اللہ سے چاہی جائے گی، غیر معمولی چیز ہے مدد اللہ سے چاہی جائے گی. دنیا میں ایک دوسرے کی جو مدد کی جاتی ہے اس کا درجہ سبب کی حد تک رکھا گیا ہے کہ ایک سبب اللہ نے بنا دیا ہے، ورنہ حقیقت مدد یہ اللہ رب العزت کے ارادے ہی پر موقوف ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فلاں کے چاہنے پر سب کچھ ہو جائے گا، فلاں کے نہ چاہنے پر کچھ نہیں ہوگا. یہ عقیدہ تنہا اللہ رب العزت کے لیے رکھا جائے. ایک دفعہ ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کس قدر حساس تھے اس پر ذرا غور کیا جائے کہ ما شاء اللہ و ما شئت کا عام انداز گفتگو تھا کہ جس طرح اللہ چاہے، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز تک کو پسند نہیں فرمایا، اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو تنہا اللہ چاہے، مشیت اللہ کی، ارادے اللہ کے، فیصلے اللہ کے، یفعل ما یشاء یہ اللہ کی طرف منسوب ہے، یحکم ما یرید یہ اللہ کی طرف منسوب ہے، یخلق ما یشاء و یختار یہ اللہ کا کام ہے، ما کان لہم الخیرہ بندوں کے لیے کوئی اختیار نہیں۔ اللہ نے جتنا اختیار دے رکھا ہے، جتنی اجازت دے رکھی ہے، وہ بندوں کے اختیار کے اندر اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے تحت آ جاتی ہیں، ورنہ حقیقی اختیار، حقیقی ارادہ، حقیقی فیصلہ، حقیقی احکامات، یہ حقیقی ارادے، حقیقی مشیت یہ اللہ کے، انسان اللہ سے مدد چاہے اور اللہ رب العزت سے ہر معاملے میں مدد چاہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے اگر تم نمک بھی مانگنا چاہو تو اللہ سے مانگو، جو چیز سب سے بڑھ کر سہل الحصول ہے، آسانی سے میسر ہے، اس کے تعلق سے بھی یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے دینے سے یہ چیز ملتی ہے۔ اگر اللہ فیصلہ کر لے تو پھر وہ چیز انسان لاکھ چاہے وہ اسے نہیں مل سکتی ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یختار، وہ مختار کل ہے، وہ مالک حقیقی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار عالم ہمیں صحیح راستے پر چلا دے۔ اللہ کی عبادت اور اللہ سے جو مدد چاہی جائے گی، اس مدد میں بھی جو بنیادی چیز ہے جس کا فائدہ انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایک بنیاد قرار دیا ہے، اس چیز کو مقدم رکھا جائے۔ اللہ سے ہدایت چاہی جائے، اللہ سے دین چاہا جائے، اللہ سے دنیا چاہی جائے، اللہ سے مادیت چاہی جائے، اللہ سے روحانیت چاہی جائے، ہر چیز اللہ سے چاہی جائے، لیکن اس میں انسان ہدایت کو مقدم رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بھی بنا دے، اور کبھی سیدھا راستہ اس سے فوت نہ ہو، ہر معاملے میں سیدھے راستے کی رہنمائی اسے حاصل ہو جائے۔ معاملات پیچیدہ ہوں، اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کو اسے بتا دے۔ اسلام سیدھا راستہ ہے، قرآن کریم سیدھا راستہ ہے، اللہ کا دین سیدھا راستہ ہے، اللہ کی شریعت سیدھا راستہ ہے۔ اس سیدھے راستے پر برقرار رہنے کے، سیدھا راستہ حاصل کرنے کی بھی اللہ سے وہ خواہش کرے اور اللہ سے مانگے، اور اللہ کی طرف سے سیدھا راستہ کسی کو مل گیا ہو جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کے لیے اس دعا میں یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی اس ہدایت پر، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت پر کاربند رہنے کی دعا اللہ سے کرے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دوام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، ہدایت میں مستقل اللہ رب العزت کی طرف سے ترقی ہوتی رہے۔ اور اللہ نے اس کا وعدہ بھی فرمایا، جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسی میں استقامت بخشے گا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، استقامت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرماتا ہے۔ اصحاب کہف ایک مرتبہ ڈٹ گئے تو اللہ نے ان کے ایمان میں اضافے کا فیصلہ فرمایا، ان کی ہدایت میں اضافے کا فیصلہ فرمایا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتنۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ان کا واقعہ ہم آپ کو سچ سچ بیان کرتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے، نوخیز نوجوان، اور ابلتی ہوئی گویا کہ ان کی جوانی تھی، لیکن جوانی انہوں نے اللہ کے لیے قربان کر دی۔ آمنوا بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے، بادشاہ مخالف، قوم مخالف، فوج مخالف، سب مخالف، ملک مخالف، لیکن وہ ایمان لے آئے۔ وزدناہم ہدی، تو ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرمایا۔ تو اللہ سے ہدایت چاہی جائے، صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ہے، یعنی کہ جو صراط مستقیم کو اختیار کرے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ اللہ سے وہ صحیح راستہ ہمیشہ مانگا جائے، اور وہ صحیح راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر پروردگار عالم تو نے انعام فرمایا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قرآن کریم نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ انعام اللہ رب العزت کا ہوا انبیاء پر، نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ تو ہدایت اللہ سے مانگی جائے گی، اور جو طریقہ ہے وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کیا جائے گا جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں میں سب سے بڑے منعم علیہ بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے طریقے کو اختیار کیا جائے اور ان کو اس طریقے کو مضبوطی سے تھاما جائے، اور آپ کے طریقے کو سب سے بڑھ کر جنہوں نے اختیار کیا ہے ان کے طریقے کو اختیار کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری امت 73 گروہوں میں بڑھ جائے گی، ایک گروہ جنت میں جائے گا،
اور صحابہ نے پوچھا کہ وہ گروہ کون سا ہے؟ حضور نے اس کی ایک ایسی پہچان بتا دی ہے جس کے بعد میں اس طریقے کو معلوم کرنا، اس پر چلنا، اس کو اختیار کرنا سب کے لیے آسان کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے کو اختیار کرنے والا یہ وہ طبقہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے جنت میں اس طبقے کو داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے کو اختیار کیا جائے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا طریقہ نہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، صراط غیر المغضوب علیہم بعضوں اور یا غیر صراط المغضوب علیہم اس مفہوم میں، ان لوگوں کا طریقہ نہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا طریقہ جو گمراہ ہوئے، یا ان لوگوں کا طریقہ جن پر نہ اللہ کا غضب ہوا اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ غضب کن پر ہوا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں صریح اور صحیح روایات میں یہ بات آتی ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ سورہ بقرہ کا جو موضوع ہے وہ خلافت انسانی ہے، اس خلافت کو پامال کرنے والے یہود و نصارہ ہیں۔ ہم سے دعا کروائی جا رہی ہے شب و روز نمازوں میں دسیوں دفعہ کہ اے اللہ کبھی یہود و نصارہ کے طریقے پر ہمیں نہ چلا، وہ لوگ مغضوب علیہم ہوئے، وہ لوگ ضالین ہوئے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ان کے طریقے کو پسند کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ ایک مذاق کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دعا کروائی ہے۔ مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہود ہیں، اور جہاں تقصیرات ہوتی ہیں اور اللہ کے احکامات کی تنفیذ میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ کام یہودیوں کی طرف سے ہوا ہے۔ انہوں نے اللہ کے احکامات میں کوتاہیاں کی، یہاں تک کہ ان کی وہ عملی کوتاہی عقیدے کی کوتاہی کی طرف ان کو لے گئی، وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے بن جائے۔ اور نصارہ عقیدے کی کوتاہی میں مبتلا ہوئے، ان کے اندر غلو پیدا ہوا، اس کے نتیجے میں وہ بے علم رہ گئے اور وہ گمراہی کا شکار ہوئے، اور پھر عقیدے کی خرابی ان کو اعمال کی خرابی کی طرف لے گئی۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ منعم علیہم وہ ہیں جو نہ عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اعمال کی خرابی میں مبتلا نہیں ہوتے، اور نہ وہ اعمال کی خرابی میں مبتلا ہو کر اس کے ذریعے سے عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی تاکید ہے کہ اہل ایمان کبھی بھی ان کی طرح نہ بنے، اہل کتاب کی طرح نہ بنے۔ اللہ نے تاکید فرمائی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبلہم، کہ ایمان والوں کے لیے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل پسیج جائیں اللہ کے ذکر کے لیے اور جو اللہ نے حق اتارا ہے اس کے لیے، اور اہل ایمان کبھی اہل کتاب کی طرح نہ بنے۔ یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے، اور یہاں وہ دعا کروائی جا رہی ہے۔ تو یہود جو گمراہ ہوئے وہ جذبے کی خرابی سے گمراہ ہوئے، نصارہ جو گمراہ ہوئے وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ منعم علیہم وہ ہیں جو اصحاب علم بھی ہوتے ہیں، اصحاب عمل بھی ہوتے ہیں۔ اور انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر طرح کے خرافات سے محفوظ رہے تو تین چیزوں کو وہ اختیار کر لے، اور ان تینوں چیزوں کا بیان یہاں ہے۔ ایک تو ہے کہ اس کے پاس علم صحیح ہو، وہ ہر بات میں جاننے کی کوشش کرے کہ صحیح بات کیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس کے پاس صحیح جذبہ ہو، صحیح نیت ہو، صحیح عمل کرنے کا جذبہ ہو۔ تو کسی کے پاس علم صحیح بھی ہے، علم نافع بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے، وہ انشاءاللہ گمراہی سے بچ جائے گا۔ پھر ایک اور چیز باقی رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ اللہ والوں کے طریقے کو وہ اختیار کرنے والا بنے، کہ اللہ کے نیک بندوں نے علم صحیح اور عمل صحیح کو کس انداز سے لیا ہے اس کو اختیار کرنے والا بنے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر منعم علیہم کے طریقے کو اختیار کرنا، مؤمنین کی جو سبیل ہے اس کو ہمیشہ لازم پکڑنا، جو صحیح عقائد ہیں جس پر اہل ایمان ہیں ان عقائد کو ہمیشہ لازم پکڑنا، اس پر ثابت قدم رہنا۔ وہ بات کہی گئی ہے علم صحیح کو انسان اختیار کرے، وہ ضال نہ بنے، اور عمل صحیح اور جذبہ اس کا صحیح ہو، نیت اس کی صحیح ہو، وہ یہودیوں کی طرح خراب نیت والا نہ بنے۔ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن ان کا جذبہ صحیح نہیں تھا، نیت ان کی خراب تھی، اس کے نتیجے میں وہ کوتاہ بنتے چلے گئے یہاں تک کہ اللہ کے گستاخ بن گئے۔ نصارہ کے پاس علم ہی نہیں تھا، وہ غلو میں مبتلا ہوئے، بدعات میں مبتلا ہوئے، خرافات میں مبتلا ہوئے، یہاں تک کہ ایک اللہ کی جگہ انہوں نے تین خداؤں کا ایک عقیدہ، ایک غلیظ قسم کا عقیدہ انہوں نے گڑھ لیا، وہ تباہ ہوئے، یہود تباہ ہوئے۔ اور اس کے بعد میں جو اہل ایمان ہیں وہ اصحاب علم بھی ہوں، وہ اصحاب عمل بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سلف صالحین ہیں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام ہیں ان کے راستے پر چلنے والے ہوں۔ اس دعا میں یہ تینوں باتیں بتائی گئی ہیں، سکھائی گئی ہیں۔ تو یہ مبارک صورت ثنا بھی ہے، حمد بھی ہے، دعا بھی ہے، طریقہ بھی ہے، ایک عزم مصمم بھی ہے۔ انسان اللہ کے دربار میں اس طرح کا عزم کرے، اللہ سے دعا کرے، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اس کے لیے کھول دیا ہے کہ وہ کس طرح کا کام کرے، کن نیتوں کے ساتھ کام کرے اور کن لوگوں کو اپنے لیے ایک مقتدیٰ بنائے۔ اللہ نے پوری چیزیں واضح کی ہیں۔ سورہ فاتحہ خلاصۃ القرآن الکریم ہے اور قرآن کریم اس کی پوری تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں اللہ نے جو باتیں بیان کروائی ہیں اہل ایمان کی زبانی، ان باتوں کا مصداق ہم تمام کو بنائیں، اور پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے جس ہدایت کے لیے کھول رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس ہدایت سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔